بہت سے لوگ ہیں جو کسی بھی کاروبار میں یا کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بندش نظر آتی ہے، تو اس کے لیے بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کون-سا ایسا وظیفہ کوئی ہو جو کرنا چاہیے، جو ان کی مشکلات کو کم کر سکے؟ سب سے پہلا کام ہوں، رب سے معافی مانگی جائے، تہجد کی نماز پڑھی جائے، اس میں رو کے رب سے معافی مانگی جائے، رب اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو رب ہوں، مجھے معاف کر دے، میں ہوں، آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میں تیری آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتا، ہوں، رب مجھے معاف کر دے۔ جب اس ٹائم انسان رو رو کے رب سے معافی مانگے گا نا تو صبح جب نماز کے بعد جب وہ آئے گا نا تو پورا دن وہ اپنے آپ کو بڑا ہلکا فیل کرے گا۔ ہوں، اس کے بعد جب بھی اپنے آفس جائے، ایک تو 5 وقت نماز نہیں چھوڑنی، ہوں، صدقہ خیرات بڑھا دے۔ ہوں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو بندہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا کاروبار کی، صدقہ کرتا ہے، اس کا کاروبار کم نہیں ہو سکتا، صرف یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ ہوں، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز پڑھے، جب بھی صبح اپنے کام پہ جائے صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے جائے کہ یا اللہ میں کام پہ نکلنے لگا ہوں، اگر اپنے آفس آ رہا ہے، اپنا کوئی بھی کام ہے، 2 رکعت پڑھ کے نکلے، اللہ میں کام پہ جانے لگا ہوں، میری مدد کریں۔ ہوں، اب وہ دو نفل اس نے پڑھے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بے پھر شک، پڑھنے کے لیے بڑی سادہ سی چیز بتانے لگا ہوں۔ ہوں، ایسے لوگ جن کا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، ہوں، تو ایک آپ نے حدیث سنی ہوگی، ایک آ، آدمی تھا، صحابی تھا، تو وہ اس نے کسی جگہ پہ کام کیا تو دوسرے صحابی نے اس کو جو اجرت دینی تھی نا وہ اجرت اسے نہیں دی، ہوں، وہ چلا گیا، کچھ عرصے بعد وہ آیا ہوں، تو وہ ویسے ہی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، اسے یاد بھی بھول گیا تھا کتنے سالوں بعد، اس نے کہا کتنی پیاری پیاری یہ بکری ہیں اور اتنا بڑا یہ اس کا ریوڑ ہے، تو وہ ایسے ہی پوچھنے لگ پڑا یہ کس کا ہے، یہ کہاں سے، یہ مطلب اس کی ایک جوسی ہوتی ہے نا اتنا بڑا خوبصورت ہے، ہوں، پوچھوں؟ ہوں، تو اس نے پھر اسے پہچان لیا، اس نے کہا فلاں ٹائم آپ کی وہ اجرت رہتی تھی، اس کے پھر میں نے کیا کیا کہ ایک بکری لے لی، اس سے 2 3 4 اور یہ سارا کا سارا ریوڑ آپ کا ہی ہے۔ ہوں، اسے کہتے ہیں یہ وہ نسخہ ہے۔ اور وہ کیا پڑھتا رہا، وہ کیا کیا تھا؟ پڑھتا رہا وہ ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پڑھیے، جنت کا خزانہ ہے، اسے پڑھنے سے آپ کا جو نقصان ہو گیا اللہ وہ بھی پورا کروا دیتا ہے، سبحان اور اللہ، ڈبل ٹرپل کر کے پورا کرواتا ہے۔ ہوں، بڑا آسان سا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہوں، بہترین ہے، کثرت سے پڑھیں۔ اور اس کا میں نے ایک نا مجموعہ میرے ایک استاد نے بنایا تھا، بڑا زبردست تھا، میں اکثر کہتا ہوں تو یہ 300 مرتبہ ڈیلی پڑھ لے، اللہ کے حکم سے آپ 41 دن میں دیکھیں آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اس میں دیکھیں 4 چیزیں آ گئی۔ ہوں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا ذکر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بے شک، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے اتنا بڑا خزانہ کوئی ہے ہی نہیں، ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آ گیا استغفر اللہ، استغفر اللہ، جو استغفار کرتا ہے رب اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ بے تعالیٰ شک، نعمتوں سے نوازتا ہے، ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو استغفار کرنے سے بھی رزق آ رہا ہے۔ ہوں، چوتھے نمبر پہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ انسان کوئی دعا کرنے بیٹھا ہے نا، عبادت کر رہا ہے، وہ صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا جب بھی، اے نبی، جب میں ایک نا میں نے اپنا مخصوص کیا ٹائم عبادت کا، جب میں عبادت کرتا ہوں نا، دعا کرتا ہوں، تو اس میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، آپ کے اوپر 3 حصے دعا کرتا ہوں۔ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو۔ وہ دوسری دفعہ آیا، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں 2 حصے آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، 2 حصے دعا کرتا ہوں، تو پیارے نبی کہتے ہیں اور بڑھا دو۔ ہوں، وہ آیا، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں 3 حصے آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، ایک حصہ دعا کرتا ہوں، تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اور بڑھا دو۔ ہوں، اب کچھ عرصے بعد آیا تو کہتا ہے پیارے نبی اب میں صرف آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے، اب اسے کہتے ہیں تیری ساری دعائیں اللہ پوری کرے گا۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے پورا دن، اللہ تعالیٰ جو اس نے صرف دل میں ہوتی ہے نا باتیں کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ تو دل کے احوال بھی جانتا ہے، اللہ وہ بھی ہوں، دیتا ہے۔ اور اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی ہے پوری نہیں ہوئی، ہوں، اس میں حدیث ہے کہ 70 دعائیں، 70 خواہشات اللہ آخرت میں پوری کرتا ہے، 30 ادھر پوری ہوتی ہیں، تو جب بندہ آخرت میں پہنچے گا رب سے کہے گا رب وہ 30 بھی ادھر ہی کر دیتا ہے، دنیا تو گزر ہی جانی تھی۔ ہوں، تو یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ جو بندہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات ہی درست کر دیتا ہے۔ اب 4 چیزیں میں نے بتائی، چاروں کو ہوں، پڑھیں اللہ کے حکم سے،
آپ کے کاروبار میں کمی نہیں آ سکتی، آپ پریشان نہیں ہوں گے، ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، انزائٹی میں نہیں جائیں گے آپ۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت سے سوالات ہیں جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ابھی ہم اس کو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ آپ سے ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ دانیال سہیل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔